الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. بعد حمد و صلات. معزز سامعین و ناظرین، مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک جس عنوان سے موسوم ہے، اس کا خوبصورت عنوان اور ٹاپک یہ ہے: پاسبان تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے اندر 4 اہم شخصیات جن کا ذکر آج کے خطبے میں اور ان کی خدمات اس عظیم تحریک میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ حضور حضرت سیدنا مہر ملت، حضور تاجدار گولڑا، حضرت قبلہ پیر سید مہر علی گولڑوی چشتی زیائی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور منبع علم و حکمت حضور غزالی زمان، رازی دوران، بحقی وقت حضرت قبلہ پیر سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اور حضرت قبلہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مجاہد ملت حضرت قبلہ عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چار شخصیات جب بھی ختم نبوت کا معاملہ ہمارے اسلاف کی بات پہ آتا ہے، اب تو بڑی ساری تحریک بن گئی، بڑے سارے لوگوں نے عالمی ختم نبوت کے نام سے بھی تحریکیں بنا لی، لیکن اس وقت جب مرزا اپنے عروج پہ تھا اور وہ براہ راست خود ملعون اور وہ لعنتی شخص انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیلا کرتا تھا اور اس کے پاس حکومتی کارندے بھی تھے، حکومتی دولت بھی تھی، برطانیہ کا مال و زر بھی اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہا کرتا تھا، ایسے ماحول میں اس ملعون قادیانی مرزائی کو چیلنج کرنا اور اس کے مقابلے میں آنا یہ بہت مشکل ترین کام تھا، انتہائی مشکل ترین، اور بعض لوگ تو کہتے تھے کہ یہ ناممکنات تک ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ غیروں کی طاقت بڑی عروج پہ ہے، لوگ غیر بڑے عروج پر ہیں اور برطانیہ اور انگریزوں کی حکومت ہے، اور وہ پوری حکومت، پوری ریاستی مشینری برطانیہ کی وہ نواز رہی ہے مرزائی قادیانی کو۔ اس ملعون شخص کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، جان بوجھ کے اس کا میں نام نہیں لے رہا، لیکن اس کے باوجود جو سب سے پہلے وہ شخصیت اس کے مقابلے میں آئی اور اس خود مرزائی قادیانی کو مقابلے اور مناظرے کے لیے چیلنج کیا، تاریخ میں آج بھی ان کا نام اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ان کا نام شان سے رہے گا، وہ قبلہ پیر گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نور اللہ مرقدہ۔ آپ کی سیف چشتیائی میں یہ بات لکھی ہے کہ جناب جب لاہور میں اس ملعون قادیانی نے نبوت کا دعویٰ تو یہ پہلے کر چکا تھا، اور اس نے پھر وہاں گرداسپور سے رخ لاہور کا کیا، اور لاہور کے اندر اس نے کہا کہ یہاں ایک مرکز ہے اور پورے مرکز کو کنٹرول میں لیا جائے اور یہاں پر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو اب اس نے کہا کہ ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا تو تھا، ظاہری طور پہ اس کے پاس علم تو تھا، اور وہ کوئی غیروں سے نہیں آیا تھا، پہلے وہ مسلمان تھا، مسلمانوں کا بڑا پڑھا لکھا عالم تھا، لیکن یہ دولت بھی کیا عجیب چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری جو اولاد ہے یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب اس دولت کے چکر میں اس نے اپنا سب کچھ ختم کر کے عارضی دولت کے لیے اس نے جہنم کا راستہ اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا راستہ اختیار کر لیا۔ جب وہ لاہور میں آیا تو آ کر یہاں پر اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں اپنی نبوت کو نعوذ باللہ دلائل اور براہین سے ثابت کروں گا، یہ سیف چشتیائی میں لکھا ہے۔ تو کوئی ایسا شخص ہے یہاں پر جو آ کے میرا مقابلہ کرے اور میرے ساتھ مناظرہ کرے؟ میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اپنے علم پر ظاہر ہے بڑا گھمنڈ بھی تھا، غرور بھی تھا، اور ساتھ اسے طاقت اور قوت ریاستوں کی تھی، اور بڑی ریاستیں اس کے ساتھ کھڑی تھیں، اور ریاستوں نے اسے یہ پیغام دے کے بھیجا تھا کہ تم نے کسی اور ریاست میں، یہاں سوال کیا جاتا ہے اور کئی لوگ سوال بعض دفعہ پوچھتے بھی ہیں کہ اس مرزائی قادیانی لعنتی آدمی نے، اور بھی تو 53-54 مسلم ممالک تھے، پاکستان کا رخ کیوں کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اور بھی تو مسلم ممالک تھے، وہاں چلا جاتا، وہاں پر اپنی نبوت کا اعلان کر دیتا، وہاں عرب کنٹریز میں چلا جاتا، وہاں نبوت کا اعلان کر دیتا،
لیکن کیا وجہ ہے کہ اس نے پاکستان کا انتخاب کیا اور اس کے پیچھے جتنی ایک ریاستی ایجنسیاں تھیں غیروں کی، انہوں نے بھی جس ریاست کا انتخاب کیا کہ تمہیں وہاں جانا ہے، وہ ریاست پاکستان جہاں پر اب بننے جا رہی تھی، اور یہاں پر اب اس ریاست کے چرچے ہو رہے تھے، اور اب عن قریب ایک بات چل رہی تھی اس خطے کے لیے کیوں اسے منتخب کیا گیا۔ اب پاکستان تو بھی بعد میں ظاہر ہے بننا تھا، پاکستان تو ظاہر نہیں بنا ہوا تھا، لیکن یہ میں عرض کروں کہ یہ خطہ جو تھا، اس خطے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے یہ ریاست اس وقت بھی اور آج بھی ایک واحد ریاست ہے پاکستان، جس پر ساری طاغوتی قوتوں کا فوکس ہے۔ آج بھی پاکستان ہٹ لسٹ پہ ہے، آج بھی نان مسلم جس ایک ریاست سے پریشان ہے وہ ریاست پاکستان ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں واحد ایک یہ ریاست ہے مدینہ منورہ کے بعد جس ریاست کی اساس اور بنیاد میں کلمہ توحید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے۔ یہ ہمارے لوگ اور ہمارے حکمران یہ آتے جاتے رہیں گے، یہ آنے جانے والے لوگ ہیں، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے آئے چلے گئے، یہ بھی آئیں گے چلے جائیں گے، اور بھی بڑے آئیں گے چلے جائیں گے، ان کے حوالہ سے انہیں پریشانی نہیں ہے، انہیں اصل میں پریشانی یہ ہے کہ اس ریاست میں آج بھی یہ نعرہ کیوں زندہ ہے جو 47 میں تھا، جو 40 میں تھا، جو 1938 میں بھی تھا، اور جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں پر رخ ہو گیا اس علاقے کا، اور ایک نعرہ انہوں نے لگایا تھا، وہ نعرہ ہم بلانا چاہتے ہیں لیکن 2021 آ گیا، وہ نعرہ ان کے دلوں سے نکل نہیں رہا، ان کی کئی نسلیں بھی گزر گئی، لیکن آج بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف اس ایک نعرے کی تکلیف ہے، آج یہ نعرہ ختم کر دو، جو کہ ختم کوئی نہیں ہونا، اگر ختم ہونا ہوتا تو کتنے سال بیت گئے، پونی صدی تو ہونے والی ہے، ختم ہو گیا ہوتا یہ نعرہ۔ لیکن یاد رکھنا یہ نعرہ کسی انسان کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نعرہ ہے، یہ نعرہ نہیں ختم ہونے والا۔ یہ برطانیہ کو بھی جان لینا چاہیے، یہ امریکہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے، یہ اسرائیل کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور بھارت کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سارے دنیا کے نعرے مٹ جائیں گے، ساری ریاستوں کے نعرے مٹ جائیں گے، کیونکہ یا تو وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے ہیں یا وہ نعرے کسی انسان کے لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ نعرہ نہ کسی عام آدمی کا بنایا ہوا ہے اور نہ یہ نعرہ کسی عام آدمی کے لیے لگایا جاتا ہے، یہ نعرہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نعرہ ہے، اور بنایا بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہے، اور لگتا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، یہ نعرہ نہیں مٹایا جائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چمچا تیرا۔ اس لیے یہ نعرہ مٹانے والوں یہ سمجھ لو، آج بھی ہمارا بچہ ہمارا نوجوان جب بھی اس سے پوچھا جائے گا، جب بھی اس سے سوال کیا جائے گا کہ جناب بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا، تو آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نعرہ نہیں مٹے گا، یہ نعرہ نہیں مٹے گا، اس کو مٹانے والے پہلے بھی مٹ گئے، اب بھی مٹیں گے، پھر بھی مٹ جائیں گے، لیکن یہ نعرہ باقی رہے گا۔ میں نے عرض کی درمیان میں ضمناً یہ بات آ گئی کہ یہ ریاست دنیا کو کھٹکتی ہے، یہ ریاست پاکستان دنیا کے اندر کھٹکتی ہے، اور انہیں یہ معلوم ہے، اور یہ اسرائیلی جو قوم ہے یہ بڑی سیانی قوم ہے۔ اسرائیل آج بھی اپنے مذہبی لٹریچر میں دو ملکوں سے بڑا خائف ہے۔ ایک یہ علاقہ، اس پر میں نے مسلسل بہت کوئی پہلے 6-7 خطبے اکٹھے دیے تھے نزول امام مہدی پر،
ظہور امام مہدی پر وہ ہمارے چینل پر ہمارے سوشل میڈیا جو پیج ہے اس پر پڑھے، آپ سن سکتے ہیں۔ 5-6 جمعے میں نے مسلسل ایک ترتیب سے پڑھائے تھے، تب ہمارا ممبر وہاں پہ لگتا ہوتا تھا ساتھ، اور مسجد کی یہ تعمیر جاری تھی، تب کی یہ بات ہے، مجھے یاد ہے۔ تو وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اس حصہ سے، یہ جو افغانستان کا علاقہ، سمرقند، بخارا، یہ والا علاقہ ہے، فرمایا یہاں سے فوجیں اٹھیں گی، یہاں سے فوج چلے گی، اور یہ والا علاقہ جو پاکستان کا ہے، یہاں سے جلدی جلدی یہ فوجیں پہنچیں گی وہاں اس مقام تک، حرم پاک تک، حرم مکہ، حرم مدینہ تک، اور یہ وہ فوجیں جا کر کیا کریں گی؟ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کو مضبوط اور طاقتور بنا دیں گے۔ اب اسرائیل یہ جانتا ہے، وہ غیروں، وہ ہمارے لٹریچر کو ہم سے بھی زیادہ پڑھتا ہے، یہ بڑا مقام افسوس ہے، اتنا ہم اپنے لٹریچر کو ہمارے مسلم نہیں پڑھتے جتنے وہ نان مسلم ہمارے لٹریچر کو پڑھتے ان باتوں کو سیکھنے کے لیے۔ اور آج بھی اسرائیل سب سے زیادہ، یہ آج تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیلی لوگ سب سے زیادہ جس شخصیت سے جیلس ہیں اور جس کے دشمن ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک یہودی کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے حضرت علی کے بارے میں بڑے غلط الفاظ لکھے۔ ظاہر ہے ہمارا چونکہ ہم صاحب ممبر لوگ ہیں، ہمیں ہر ایک کو پڑھنا پڑتا ہے، اور تاریخ کے آئینوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، غیروں کو بھی، سب کو، ہمیں تو بائبل کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، ظاہر ہے ان کے جواب دینے کے لیے سوالات جو ان کے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ حضرت علی کے بارے میں اتنا سخت نفرت کا نظریہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ یہودی اسکالر اس سے پوچھتا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے حضرت علی اور اس کی نسل کا دشمن ہوں کیونکہ جو ہمارا مسیح آئے گا، وہ دجال کو اپنا مسیح کہتے ہیں، کہ جو ہمارا مسیح آئے گا تو ہمارے مسیح کو جو قتل کرے گا وہ علی کی اولاد سے ہوگا، وہ علی کی اولاد سے ہوگا۔ اور وہ کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت امام مہدی، آپ حضرت علی کی اولاد سے، آپ آل رسول میں سے ہوں گے، اور آپ کا نام محمد ہوگا، اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، اور ماں کا نام حضرت آمنہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت علی کی اولاد سے آئیں گے، اس لیے وہ آج بھی آل رسول کے دشمن ہیں۔ یہ دشمنی ان کی آج بھی چلی آ رہی ہے، اور جب تک امام مہدی نہیں آتے ان کی دشمنی چلے گی، اور جب امام مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے ان کے خلاف جو فوجیں اٹھیں گی وہ اسرائیل سے اٹھیں گی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میں 5-7 خطبے پہلے اس پہ دے چکا ہوں، اس لیے میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب مرزا قادیانی کو اتارا گیا یہاں پر، اس لاہور کی سرزمین پر، کہ جاؤ یہ مرکز ہے، بر صغیر اس وقت تھا، ظاہر ہے پاکستان تو نہیں تھا، لیکن ایک بات چل رہی تھی۔ اس نے کہا بر صغیر کا یہ جو علاقہ ہے، پاکستان کا یہ علاقہ، یہ صوفیاء کی سرزمین ہے، یہ اولیاء کی سرزمین ہے، یہ اللہ والوں کی سرزمین ہے، یہ علی حجویری کا مسکن ہے، جاؤ یہاں پر بڑے توحید و رسالت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ہم تمہیں طاقت، قوت، ریاستی مال اقدار دیں گے، جاؤ تم مناظرے کا اعلان کرو۔ وہ بدبخت آیا اور یہاں پر اس نے آ کر یہاں لاہور کے اندر یہ اعلان کیا اور اپنی نبوت کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ شروع کر دی اور مناظرے کا چیلنج دیا۔ سارے بزرگان دین آئے اور کہا جی اب مناظرے کے لیے کون آئے گا؟ چونکہ یہ مسئلہ بڑا کرٹیکل تھا، کوئی اور کسی مسلک کا مقابلہ یا مناظرہ ہونا، کوئی ہار جائے جیت جائے کوئی بات نہیں ہوتی، وہ مسلک کی بات ہوتی ہے۔ یہاں مسلک کی بات نہیں تھی، یہاں تو اسلام اور کفر کا مناظرہ تھا، یہ کوئی عام مناظرہ تو نہیں تھا، اسلام اور کفر کا مناظرہ تھا۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر اس مناظرے میں قادیانی جیت جاتا تو جو اہل ایمان تھے وہ بھی کہتے کہ اب تو ہمارا بڑا ہی ہار گیا، اب ہم اس کو مان لیتے، اس لیے بڑا خطرناک معاملہ تھا۔ اب جناب ہمارے بزرگ اسلاف بیٹھے سارے، ہاں جی فیصلہ کیا جائے اب اس قادیانی کا مقابلہ کون کرے گا۔ شرق و غرب سے لوگ آنا شروع ہو گئے، مشائخ اور علماء آنا شروع ہو گئے، اب کون آئے گا؟ اسی ماحول میں جناب جب سارے لوگ پریشان حال ہیں کہ اب کیا ہوگا، یہ بڑا طرار بھی ہے، بڑا چالاک بھی ہے، بڑا تیز بھی ہے اور قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، برطانیہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، وائس رائے اپنی ریاستی مشینری استعمال کر رہا ہے، ایسے میں کون آئے؟
ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امت نے استغاثہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، یا حبیب اللہ اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، حضور ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں، اب بچانا آپ کا کام ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، اس واقعے کے بعد یہ یقین کر لو کہ جب بھی حال زار میں امتی اپنے آقا کو پکارے، میرے آقا ضرور پہنچا کرتے ہیں۔ پاکستان علی مدد سامنے آگے بڑھیے۔ رات کو جب یہ فیصلہ صبح چیلنج قبول کر لیا گیا، اب نام کس کا آتا ہے؟ ایک فرد فرید، میرے آقا کا لخت جگر، آل نبی، اولاد علی۔ اور اگر میں یہاں یہ جملہ کہوں کہ اسلام پر جب بھی مشکل وقت آیا، اسلام کو بچانے کے لیے کوئی آل رسول ہی آگے بڑھا ہے، میرے آقا کا کوئی چشم و چراغ آگے بڑھا، جناب سیدنا پیر مہر علی گولوی رحمت اللہ علیہ تعالی تاجدار گولڈا، آپ نے اعلان فرما دیا کہ جناب میں کل گولڈا سے بائی ٹرین کے ذریعے، آپ نے فرمایا میرے پاس صرف 2 آنے تھے، یہ دولت تھی، فرمایا میرے پاس صرف 2 آنے ہیں، دولت نہیں ہے، لیکن میں مناظرے کا چیلنج قبول کر کے کل لاہور کے لیے جا رہا ہوں، جس نے آنا ہو وہ آ سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ بھی آئے تو مہر علی کو کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، مہر علی کل جا رہا ہے۔ جب آئے مقابلے کے لیے لاہور پہنچے، یہاں پر حزب اللہ ناف میں سارے بیٹھے، اور ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور یہ بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے اور یہ بڑا ترال اور چالاک آدمی ہے، اب ذرا اس کے لیے آپ کو اسی انداز کا ہونا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا مہر علی کا کام ہے یہاں پر اترنا، آگے کیا ہوتا ہے یہ خدا جانے یا میرا مصطفیٰ جانے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، چھوڑ دی کشتی تمہارے نام پر، اب اسے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، لنگر اٹھا دیے ہیں ہم نے تو کشتی تیرے نام پہ چھوڑی ہے، اب اسے تراؤ یا ڈباؤ، آقا مولا یہ آپ کا کام ہے۔ اب آگے آپ چل پڑے۔ پیر مہر علی شاہ یہاں صاحب چشتیہ میں یہ لکھا ہے، لفظ یہاں لکھے ہیں، تحریر موجود ہے کہ آپ کو بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ لکھتے ہیں کہ مجھے کچھ مخلصین نے، یہ آپ کا جملہ میں بولنے لگا ہوں، مجھے کچھ مخلصین نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ قبلہ پیر صاحب آپ یہ رہنے دیں، یہ مولویوں کا کام ہے، مولوی جانیں، آپ کہاں مناظرے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے وہاں یہ لفظ لکھا، آپ نے فرمایا جب میرے نبی کی نبوت کے خاتم الانبیاء ہونے پر ڈاکہ ڈالا جائے اور مہر علی گھر بیٹھا رہے کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، فرمایا اس بے غیرتی کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ یہ لفظ آپ نے لکھا ہے، میں اس بے غیرتی کو تسلیم نہیں کرتا، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مخلصانہ دوستوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خلوص ہوتا کیا ہے۔ آگے جب وقت مقررہ پر آمنا سامنا ہوا، سوالات جوابات ہونے لگے، اب یہ تحریر میں بڑا ماہر تھا، اس کی آج بھی کتاب بینڈ ہے پاکستان میں، ہندوستان سے مل جاتی ہے، روحانی خزائن کوئی 20 جلدوں میں ہے، بہت اتنا بڑا سیٹ بنتا ہے روحانی خزائن کا۔ جب ہم فیصل آباد میں قبلہ مناظر اسلام سید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ہم رد قادیانیت کورس کر رہے تھے، تو وہاں ان کے پاس موجود تھا، وہ لندن سے لائے تھے، تو وہ ساری ہمیں وہاں ہم نے پڑھی، چونکہ مناظرے میں یہ ساری چیزیں ان کے حوالے ہوتے تھے، تو روحانی خزائن وہ ساری میں نے وہاں پر پڑھی، ہمارے پاس ظاہر نہیں تھی، وہ بھی انگلینڈ سے ایک سیٹ منگوایا تھا انہوں نے۔ تو اب وہ روحانی بڑا ماہر تھا لکھنے میں، اس نے کیا کیا، اس نے کہا اے مہر علی سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس کی تفسیر تم بھی لکھو گے میں بھی لکھوں گا، اور جس کی تفسیر سب سے زیادہ کمی اور اچھی اور مضبوط ہوگی وہ اللہ کا نبی ہوگا، اور یا تم سچے ہو جاؤ گے، تمہارا نبی سچا ہو جائے گا، یا میں سچا ہو جاؤں گا۔ کلمیں آ گئی، وہاں پر کاغذ بھی آ گئے، آپ نے اچانک فرمایا
یہ بات جب وہ مکمل کر چکا، آپ سنتے رہے، جب یہ بات مکمل ہو گئی آپ نے فرمایا کہ اچھا قادیانی یہ بات نہیں ہے کہ تو بھی لکھے گا میں بھی لکھوں گا، اس طرح کرو یہاں کاغذ بھی رکھ دیتے ہیں اور قلم بھی رکھ دیتے ہیں، تو بھی کہے کہ قلم تو لکھ اور میں بھی کہتا ہوں قلم تو لکھ، جس کے کہنے پر قلم نے لکھنا شروع کر دیا وہ سچا ہو جائے گا اور دوسرا جھوٹا ہو جائے گا۔ اس مقابلے میں جب یہ بات آئی میرے علی کو تو اور بات تھی، اسے تو بھروسہ کسی اور پہ تھا، اور قادیانی مرزائی کو بھروسہ صرف اپنے اوپر تھا۔ اس بات کے بعد وہ بھاگ گیا، دوڑ گیا۔ ایک مولانا تھے یہاں پہ حزب الاراف کے، وہ آگے بڑھے، وہ شاہ صاحب کہنے لگے، میرے علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوئے اور ایسے تھپکی دی اور پیچھے دیکھا انہوں نے، پیر مہر علی نے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، انہوں نے کہا پیر جی کی کرتے پئے ہو، کی جملہ بول دیتا، اگر خدا نہ خواستہ قلم نہ لکھتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا مولوی جی میں تھوڑا کہہ رہا سی، مجھے تو سرکار میرے ساتھ کھڑے تھے اور ادھر علی مرتضیٰ کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا مہر علی آج تو جو کہے گا تیرا رب کرتا چلا جائے گا۔ علی مرتبہ سامعین، علی مرتبہ سامعین، فرمایا کہ میرے علی آج یہ جھگڑا تیرا نہیں ہے، آج ختم نبوت کا معاملہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا معاملہ یا خدا کا ہے یا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اب جس کا معاملہ ہے وہ خود آئے گا، اور سرکار ساتھ کھڑے تھے۔ پھر مالک ہوتے ہیں نا، مالکوں کے نام پہ بندہ نکلے تو پھر مالک ساتھ ہی ہوا کرتے، ایسے تھوڑا ہے۔ علی مرتبہ سامعین، مرزا بھاگ گیا اور قیامت تک کے لیے میرے علی گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ کل بھی تیرا اور میرا رسول سچا تھا، آج بھی اور تیرا اور میرا رسول سچا ہے، اور ختم نبوت کس کا تاج ہے؟ میرے محمد عربی کا تاج ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اور یہ سلسلہ رکے گا بھی نہیں، یہ آج بھی ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ مسلمانوں یہ سست مت پڑ جانا، ڈھیلے مت پڑ جانا کہ جناب شاید فتنہ قادیانیت ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں، یہ آج بھی بدقسمتی سے آپ کی ریاست کو آج بھی دیمک کی طرح چاٹنے کے در پہ ہے، یہ حملے آج بھی کرتا ہے، یہ حملے آج بھی کر رہا ہے، آج بھی نہیں چھوڑتا، یاد رکھنا۔ لیکن یہ بات طے ہے، یہ ریاست جس کی بنیاد کلمہ توحید و رسالت پہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا بچہ بھی آج جانتا ہے، ہمارے بچے کو بھی یہ معلوم ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کے حوالہ سے بات آتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ایک ایک بچہ بھی ہمارا گواہی دیتا ہے کہ اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ شامل ہے۔ ہوگا کچھ نہیں، اعلیٰ حضرت والی بات مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 1952 میں 1952 میں اس تحریک نے بڑا زور پکڑا اور اس کے بانی حضور غزالی زمان راضی دوران بہگی وقت حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کی قیادت میں، اور آپ آگے بڑھے۔ اور میں کل ہی جب یہ میرا موضوع تھا تو اس پہ میں کچھ چیزیں نیٹ سے دیکھ رہا تھا، گوگل سے سرچ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور غزالی زمان کی کرسی درمیان میں ہوا کرتی ہوتی تھی، اور رائٹ سائڈ پہ ہر محفل اور مجلس میں اور ہر کانفرنس میں دائیں طرف حضور الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے تھے، اور بائیں جانب حضرت سیدنا عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ مجاہد ملت آپ بیٹھے ہوتے تھے۔ اور میں نے کئی جگہ دیکھا، ایسی تصاویر آج بھی موجود ہیں، حضور غزالی زمان استاذ الکل تھے، آپ درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے، اور نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور قبلہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ دونوں کے ہاتھ ایسے حضور غزالی زمان کے قدموں پہ ہوتے تھے، اور آپ عرض کرتے تھے حضور یہ ختم نبوت کا معاملہ پہلے میرے علی نے کامیاب بنایا تھا، اب اس کو کامیاب بنائیں گے تو حضور آپ ہی سید زادے ہیں اور غزالی زمان ہیں، آپ کی قیادت میں ہم چلیں گے۔ اور پھر
پھر جیلیں بھی ہوئی، جیلوں میں بھی گئے اور کئی جناب وہ وہاں پر قتل کے مقدمے بھی چلائے گئے، لیکن ظاہر ہے حضور غزالی زماں کی وہ ایک محنت اور کوشش تھی اور نظام مصطفیٰ کا وہ نفاذ کی تحریک اتنی مضبوط ہوئی کہ وہ قتل اور پھانسی کے فیصلے بھی ججوں کو واپس لینے پڑے، اور حضور غزالی زماں کی وہ محنت اور کوشش تھی کہ قتل کیا باقاعدہ پھانسی کا پھندا تیار کر لیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر ایک بندے کو بھی ختم نبوت کی وجہ سے پھانسی لگ گئی تو پھر غزالی زماں کے ہاتھ سے کنٹرول نکل جائے گا، پھر میں اعلان کر دوں گا آؤ نکلو، پھر جو ہوگا غزالی زماں کو اس کا مجرم نہ ٹھہرانا۔ وہ تحریک وہاں رک گئی پھر، اور اس کے بعد جو 3 دن پہلے دن گزرا 7 ستمبر 1977 کا دن، یہ دن عظیم دن حضور قبلہ قائد ملت اسلامیہ الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اور حضور قبلہ عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، چونکہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تب آپ اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی کے اندر، اس لیے آپ نے یہ ساری قرارداد بھی پیش کی اور آپ کو تمام مسلک چاہے وہ دیوبند تھا، مسلک اہل حدیث تھا، مسلک اہل تشیع تھا، جتنے مسالک تھے سب نے متفقہ طور پر جس کو اپنا قائد بنایا تھا اس قائد کا نام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، اور یہاں پر ایک تاریخی حقیقت ہے، میں وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ مینار پاکستان میں میرا خیال ہے 7 تاریخ کو یہ ایک ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے، شاید 7 تاریخ کو میرا خیال ہوئی ہے، وہاں پر ختم نبوت کی بڑی باتیں ہو رہی تھیں، مسلک دیوبند کے لوگوں نے کروائی، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ختم نبوت کی تاریخیں اور ختم نبوت میں جلد سے جلوس ہونے چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے تاریخ کو مسخ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہم مسخ ہونے دیں گے۔ اس لیے میں یہاں پر لائیو سوشل میڈیا پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ختم نبوت کے لیے قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی، میں نے کہا کاش تحریک کے تاریخ کے اوراق تو نہیں چھپائے جا سکتے، تاریخ میں جو ہوتا ہے وہ تو لکھ دیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں راول پنڈی میں 2 بڑے لوگ تھے جو قومی اسمبلی میں بھی تھے اور یہاں کے خطیب بھی تھے، بڑے خطیب تھے، یہ مکتبہ دیوبند کے، ایک کا نام تھا غلام غوث ہزاروی صاحب اور دوسرے مولانا عبدالحکیم صاحب، یہ 2 لوگ دونوں قومی اسمبلی میں موجود تھے اور ان کا ووٹ تھا، پورا MNA تھے، اور یہاں پنڈی کے لوگ تھے۔ جب مولانا نورانی صاحب نے وہ باقاعدہ ظاہر ہے جب بھی کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے تو MNAs کے سائن لیے جاتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے اس قرارداد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی قریب شیخ لوگ تھے، یہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی مولویوں کا تھوڑا ہے، آپ بتائیں جو نبی ہیں وہ صرف مولویوں کے ہیں یہ مسلمانوں کے ہیں؟ ہر کلمہ کو کیا ہے نا، یہ لوگ سمجھے ختم نبوت صرف مولویوں کا کام ہے یا مولویوں کا مسئلہ ہے، اور میاں یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، یہ ہر کلمہ گو کا مسئلہ ہے۔ اب کئی وہاں لوگ ایسے تھے جو آپ کی پارٹی کے نہیں تھے، کلین شیپ بھی تھے، انہوں نے سائن کر دیا، انہوں نے کہا مولانا نورانی تمہاری جو قرارداد ہے، ہم یہ قرارداد بڑی باکمال ہے کہ قادیانی کو کافر قرار دیا جائے اور اس لعنتی کو ہمیشہ کے لیے اسلام سے نکال دیا جائے اور اسے قانونی تحفظ دیا جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ اب پیپلز پارٹی جو تھی وہ ظاہر ہے وہ حکومت میں تھی، اس کے مقابلے میں ظاہر ہے یہ قرارداد لائی گئی اور اس کے لیے باقاعدہ جو نمبرز آف MNAs تھے وہ بھی پورے ہونا ضروری تھے۔ تو جناب یہ 2 لوگ تھے مکتبہ دیوبند کے، یہ تاریخ میں لکھا ہے، نہ ثابت ہو میں ذمہ دار ہوں، یہ ریکارڈ چل رہا ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی پنڈی والے MNA، مولانا عبدالحکیم صاحب پنڈی والے MNA، ان دونوں نے مولانا نورانی صاحب کی اس قرارداد پہ سائن نہیں کیے تھے اور پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے ہوئے تھے، سائن نہیں کیے تھے، لیکن یاد رکھنا سائن نہیں کیے تھے قانون پھر بھی پاس ہو گیا تھا۔ جنہوں نے سائن کیے تھے ان کے نام یہاں پر نہیں عرش خدا پر لکھ دیے گئے تھے ختم نبوت کے بارے میں۔ اور یہاں پر ایک بات میں ضرور کہوں گا، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے، تمام آستانہ کے پرانے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم، ان کے لیے ایک ایسا عمل ہے، باقی عمل اس کے اپنے، ہم اس کی نہ صفائی دینے کے پابند ہیں، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے یہاں ہم ہی اس کے مخالف ہیں، یہ ہمارا منصب ہی نہیں ہے، ہمارا منصب اور مقصد جو ہے وہ ہمارا ممبر ہے، یہاں سے قرآن و حدیث کی بات ہے، نہ کسی کی صفائیاں ہم نے دینی ہے، نہ پابند ہے کسی کے۔
لیکن ایک بات جس پر ہمارے اساتذہ اور ہمارے اسلاف ہمیشہ کہا کرتے تھے، وہ کیا کہ جب مولانا نورانی صاحب نے یہ قرارداد پیش کی، اور ظاہر ہے بھٹو صاحب ظاہر دینی علوم اتنے ماہر اس میں نہیں تھے، دنیاوی تعلیم بہت پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس جب یہ قرارداد لے کے گئے تو ظاہر ہے جب تک وزیر اعظم اس کو قبول نہ کرتا، سائن نہ کرتا، تو ظاہر ہے قرارداد کو قانونی شکل تو نہیں مل سکتی تھی اور نہ ملنی تھی جو آج ملی ہوئی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ یہ آئین نہ بنا ہوتا تو پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہوتا، آئین ہونے کے باوجود پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو آئین نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آئے تو بھٹو صاحب نے ایک جملہ بولا آن دا فلور آف ہاؤس، انہوں نے کہا مولانا نورانی، یہ جملہ بھی ان کا تاریخ پر موجود ہے، مولانا نورانی مجھے زیادہ علم تو نہیں ہے دین کا اور نہ میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن یہ بات اگر میرے محمد عربی کی ختم نبوت کے بارے میں ہے تو بغیر پڑھے ہوئے کیا لکھا ہے ذوالفقار سائن کر دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے جو میرا یقین ہے بھٹو کی بخشش کے لیے کافی ہے، ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے جو اس نے فلور آف دی ہاؤس یہ بولا کہ مولانا نورانی میں نہیں جانتا دین، زیادہ میں نہیں جانتا، اور آپ نے اتنی لمبی جو قرارداد بیان کی ہے اور اس کے کیا سرکمسٹنسز ہیں میں سارے نہیں جانتا، لیکن ایک بات اگر مجھے تو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ سائن کر کے اسے قانون کا حصہ بنا دوں گا تو میرے نبی اور میرے محمد عربی کی جو ختم نبوت ہے وہ ہمیشہ کے لیے آئینی حیثیت میں محفوظ ہو جائے گی۔ آؤ نورانی چھوڑو کیا پڑھنا کیا پڑھانا، فائل لے آؤ، ذوالفقار اس پہ سائن کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں بھٹو، یہ جو آج کہتا نا جی بھٹو زندہ ہے، میں کہا تواڈے کرتوتاں دی وجہ تو بھٹو نہیں زندہ، بھٹو اگر زندہ ہے تو صرف اس لیے زندہ ہے کہ اس نے ختم نبوت کے بل پر سائن کیے تھے، اور یہ وہ عمل ہے اس کا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ وہ اس کا عمل ہے جو بڑے بڑے لوگوں کی نمازوں سے افضل ہے، جو بڑے بڑے لوگوں کی حجوں سے افضل ہے، جو گھر میں بیٹھ کر نمازیں اور حجوں میں تو لگے رہے لیکن ختم نبوت پہ کوئی کام نہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی یہ والی جو ایک جو بات اور جملہ اور جو اس نے اسے قانون کی حیثیت دی، اس پر ہزاروں دلائل ہیں میرے پاس، کسی نے بات کرنی ہو تو میرے ساتھ سامنے آ کے کرے۔ پیٹھ پیچھے باتوں کا جواب میرا نہ مزاج رہا ہے نہ میں کبھی دیتا ہوں، وہ تو حضور کو لوگ گالیاں دیتے تھے، پیٹھ پیچھے مجھے کوئی گالیاں دے، مجھے کوئی برا بھلا کہے، اچھا کہے، جیسا کہے، میری عادت ہے میں اس کا کبھی جواب نہیں دیتا، جو میرے سامنے آئے اس کے ہر سوال کا جواب میرے اوپر فرض ہے۔ کمر پیچھے کبھی میں نے جواب نہیں دیا، نہ دیتا ہوں، خاموشی۔ کیوں؟ یہی میرے محمد عربی کی سنت ہے، یہی اولیاء کی سنت ہے، یہی صلحاء کی سنت ہے، یہی ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کی وصیت ہے اور ان کی نصیحت ہے۔ لیکن یہ بات مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ پہرا دیا کہ آج بھی وہ بات قائم اور دائم جو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 40 میں نے پڑھی، یہ آپ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ سورہ احزاب پارہ 22 آیت نمبر 40، ما کان، اسی پر میں خطبہ ختم کر رہا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک آیت تو یاد کر لو، اپنے بچوں کو یاد کروا دو، وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، یہ سارے اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، خود بھی یاد کرو، بچوں کو بھی یاد کرواؤ۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ایک ایسی حدیث اور یہ ایک ایسی آیت ہے جو ہمارے ہر مسلمان مرد عورت بچہ اس کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ قیامت والے دن جب پوچھا جائے تو ہم کہیں آقا ہمیں کوئی اور بات یاد ہو نہ ہو، ہم نے یہ ضرور یاد کیا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور آخر میں ہم اسی ریاست خدا داد اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس پر نگاہ ہے، اس کے کلمہ جس سے دنیا بڑی پریشان ہے، اس کا نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا، 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 تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔